بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے عزیز دوستو، دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے جنات کی بھیانک وادی کے بارے میں۔ چنانچہ حضرت سیدنا سعید بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ بنو تمیم کے ایک صاحب نے مجھ سے اپنی اسلام آوری کا یہ عجیب و غریب واقعہ سنایا۔ ایک بار میں سفر میں تھا، رات ایک ویران ریگستان میں گزاری۔ میں نے اپنی اونٹنی کو باندھا اور جہالت کی عادی کے مطابق سونے سے پہلے پڑھا اعوذ بعظیم ھذا الوادی، یعنی اس وادی کے بڑے جن کی پناہ مانگتا ہوں۔ جو ہی آنکھ لگی تو خواب میں دیکھا کہ ایک قوی ہیکل جوان ہاتھ میں خنجر لیے آیا اور اس نے خنجر میری اونٹنی کی گردن پر رکھ دیا۔ میں گھبرا کر جاگ اٹھا اور ادھر ادھر دیکھا تو کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ میں نے سمجھا میرا وہم ہے، پھر سو گیا۔ آنکھ لگتے ہی پھر وہی بھیانک منظر دیکھا۔ اب کی بار دیکھا تو اونٹنی بھی کانپ رہی تھی۔ میں پھر سو گیا۔ تیسری بار بھی یہی منظر دیکھا۔ اب میں سچ مچ خوف زدہ ہو چکا تھا۔ میری اونٹنی بھی بری طرح تھر تھرا رہی تھی۔ میں نے جو ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی جوان ہاتھ میں خنجر لیے کھڑا تھا اور ساتھ ہی ایک بوڑھا شخص اس کا بازو پکڑ کر اس کو اونٹنی کے پاس آنے سے روک رہا تھا، اور وہ دونوں آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ اتنے میں 3 بڑے بڑے بیل وہاں آ گئے۔ اس بوڑھے شخص نے کہا، میرے پاس اس پڑوسی کی اونٹنی کے بدلے ان تینوں بیلوں میں سے کسی ایک کو لے لو، مگر میرے اس پڑوسی کی اونٹنی کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ چنانچہ وہ نوجوان آگے بڑھا اور اس نے ایک بیل کو پکڑ لیا اور اسے لے کر وہاں سے چلا گیا۔ اب اس بوڑھے نے مجھ سے کہا، دیکھیے بھائی، اب آپ حضرات اس طرح کی بھیانک وادی میں کسی جن کے ساتھ پناہ مت مانگا کریں۔ اب ان کا زور اور طلسم ٹوٹ چکا ہے۔ اب آپ اس طرح کی بھیانک وادی میں یوں کہاں کریں، اعوذ باللہ ربی محمد من حول ھذا الوادی، یعنی میں اللہ عز و جل جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے اس کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں اس وادی کے حول سے۔ میں نے پوچھا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ اس نے بتایا کہ یہ اللہ عز و جل کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ میں نے پوچھا، کہاں رہتے ہیں؟ کہا، مدینہ منورہ میں رہتے ہیں۔ یہ سن کر میں وہاں سے سیدھا مدینہ منورہ پہنچ کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو گیا۔ مجھے دیکھتے ہی اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرا سارا واقعہ خود ہی لفظ با لفظ سنا دیا اور مجھے دعوت اسلام پیش کی۔ میں نے فوراً کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ تو دوستو، آپ نے دیکھا کہ مسلمان جین کی ہمدردی اور نیکی کی دعوت نے اس تمیمی صاحب کی قسمت میں مدنی انقلاب برپا کر دیا اور وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچ گیا، اور اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا سے اسے اس پر گزارا سارا واقعہ خود ہی ارشاد فرما دیا، جسے سن کر وہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ کاش ہم بھی دکھیاروں کی ہمدردی کر کے انہیں نیکی کی دعوت دے کر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کر دیں، اور اللہ عز و جل اپنے فضل و کرم سے
عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لازوال دولت سے ان کا اور ہمارا بھی سینہ مدینہ بنا دے۔ آمین بجائے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔